یہی وہ کہ جو شادی شدہ لوگوں کی ہے، چھڑے رہنے والے، اکیلے رہنے والے، جی طرح طرح کی زندگیاں گزارنے والے، جگہ جگہ نگاہیں اٹھانے والے، جی وہ کیا زندگی ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت کا ہی ملتا ہے، جی یہ کون سی نماز ہوئی بھائی؟ کمال تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو تو 70 رکعت ملے۔ اور میرے لیے تو اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ 80% جوان ہیں مجلس میں، تو میرے بچوں، میرے جوانوں، شادی سے نہ بھاگو۔ البتہ ممکن ہے کہ کوئی مجھے کہہ دے مولانا میرے ابا کو بتا دیجئے، جی میں تو تیار ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ جو شادی کے امیدوار ہیں، اگرچہ شادی کے امیدوار تو بہت سے ہیں، ان کی امیدوں کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ میری مراد جوانوں سے ہے، وہ دوسری شادی کرنے والوں کے لیے دعا نہیں کی میں نے۔ ہاں میں لطیفے بھی نہیں سنا رہا، میں تو سیدھی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک مولانا تھے، بہت بزرگ عالم تھے پاکستان کے، انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں، تو میں بھی ان کی خدمت میں ایک دن بیٹھا تھا، تو میری تو جرت نہیں تھی کہ میں ان سے یہ سوال کرتا، لیکن انہی کی عمر کے ایک مولانا نے ان سے سوال کیا، مولانا 3 شادیاں کی ہیں، کچھ تجزیہ کیجئے، کچھ تجربہ بتائیے کیسا رہا؟ کہنے لگے بھائی 1 سے زیادہ شادیاں 3 لوگ کرتے ہیں، یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ معصوم ہیں، عدل کریں گے، کسی سے نا انصافی نہیں ہوگی، یا بادشاہ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، سب کو علیحدہ علیحدہ گھر لے کے دے دیتے ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ سواریاں لے دیتے ہیں، بیگم صاحبات خوش رہتی ہیں، اور یا پاگل کرتے ہیں، اور ہم تیسرے قبیلے سے ہیں۔ تو بعض لوگ بڑی امیدوار رہتے ہیں کہ جی دوسری شادی، تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ تو جرت ہے تو کہیں اور جا کے بتاؤ، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شادی کے بغیر نہیں رہو۔ ان کے بڑوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو پال رہے تھے نا، اگر اس کا روزگار نہیں ہے، اس کی نوکری نہیں ہے، تو آپ کھلا رہے تھے نا اس کو اپنی تنخواہ میں، تو ایک بیٹی اس کے ساتھ اور لے آئیے، 1 کو نہیں 2 کو کھلا دیجیے گا، اسے گناہ سے تو بچائیے، اسے کسی مبتلا ہونے سے تو بچائیے۔ ممکن ہے میری باتیں بعض لوگ کہیں مولانا ہوائی اور آسمانی باتیں ہیں، فضائی باتیں ہیں، زمینی نہیں ہیں، تو بھائی ہم جب چاہتے ہیں زمین بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آسمان بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں نے آ کے حالات خراب نہیں کیے ہیں جو وہ آ کے صحیح کریں گے، ہم نے ہی حالات کو تبدیل کیا ہے، ہم ہی صحیح کریں گے۔ لہٰذا اصل زندگی کی طرف جاؤ، اس زندگی کا کیا لطف کہ جس کے اندر تناؤ کھچاؤ ہو اور راتوں کی نیندیں نہ ہوں، اور انسان کے دماغ میں تشویش ہو اور الجھنے ہوں۔ اصل زندگی شادی والی زندگی ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے ان کا جو شادی شدہ ہوتے ہیں، آدھا دین تقوی سے محفوظ ہوگا۔ یہ ہے اصل زندگی، زوجہ، اس کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔